زینت بن رہے ہیں اور حضرت علامہ مولانا پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری پہاڑ سے تشریف لا چکے ہیں اور مسند خطابت پہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ بابا دے پکارے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبوہ کے ان قادیانی کتوں کو بتا دو ختم نبوت پہ پہرا دینے والے آگے زندہ ہیں اور آوازیں بلند کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کو بتا دو من سب نبیان فاقتلوہ، من سب نبیان، من سب نبیان۔ تشریف لیں۔ یہ تقاری محمد فرحدین صاحب جو خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے اور اسی دوران عالم نبی فاضل جلیل مجاہد اہل سنت پیر طریقت آل اولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب بنوری آپ پہاڑ سے تشریف لائے۔ یہ بٹیاں والوں کی بھی محبت ہے اور شاہ صاحب کا بھی ہمارے ساتھ رشتہ ہے کہ شاہ صاحب اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ایک بٹیاں والوں کو یہ پروگرام دیتے ہیں، یعنی ہر سال ہم بلاتے ہیں اور ہر سال شاہ صاحب ہماری دعوت کو قبول کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آخر یہ آل اولاد علی ہیں، اگر مسلک پہ پہرا دینا ہے تو انہیں نہ دینا ہے۔ کل وہ امام علی مقام نے دیا تھا، آج ان کے شہزادے پہرا دے رہے ہیں۔ دو باتیں کر کے میں اجازت چاہتا ہوں اور میں قبلہ پیر سید ظفر علی شاہ صاحب بنوری کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک جھگڑا تو غیروں سے ہے ہی ہے، کچھ خارجی ہیں تو کچھ رافضی ہیں، لیکن آج کچھ ایسے بھی ہیں نام رضوی لکھائیں گے، نام مشہدی لکھائیں گے اور طرح طرح کے القاب اور اپنے آپ کے لحاظ سے غوث اعظم کے اولاد ہونا کا وہ دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ غوث پاک کا عقیدہ کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے اور امام احمد رضا نے ان نجدیوں اور رافضیوں پہ کس طرح برسے ہیں۔ یعنی آج المیہ یہ ہے کہ سنی سٹیج سے سنیوں کے پیسے لے کے عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ وہ عقیدہ جو سنیوں کا نہیں وہی انہیں کھول کے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ان اٹھنے والے فتنے جو خاص کر کے اہل سنت و جماعت کا لبادہ اوڑھ کے وہ ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ان کے لحاظ سے شاہ صاحب بھی گفتگو کریں گے۔ کئی دوست سمجھتے ہیں کہ ذائقہ تبدیل ہونا چاہیے، کوئی بڑا خطیب ہونا چاہیے، کوئی سر والا ہونا چاہیے۔ ہمیں سر کی ضرورت نہیں، ہمیں گر کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ سنی کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنی کا عقیدہ کیا ہے۔ دوسروں کو ہم چھیڑتے نہیں، لیکن جو چھیڑے اسے چھوڑتے نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے عقیدے پہ پہرا دینا ہے، یہ جاننا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سنی لبادے میں بولی غیروں کی بولے تو پھر اسے کہنا ہے یا یہ بولی چھوڑ دے یا سنیوں والا لیبل چھوڑ دے تو ان کی صفوں میں چلا جا، ہمیں کوئی گلہ نہیں۔ لیکن تو پیپسی کی بوتل کے لیبل پیپسی کا لگا کے اندر سے لوگوں کو شراب پلا تو یہ دھوکہ ہے۔ اس نے شراب پینی ہے تو بلا شراب کے لیبل پہ بھی شراب، وہ مومن تو نہیں پیے گا۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ پیئے، مطلب یہ ہے کہ دھوکہ لوگوں کو نہ دے۔ تو اب دعوت خطاب میں دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ظفر علی شاہ صاحب بنوری، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کیونکہ پروگرام آج کے لحاظ سے کچھ لیٹ اس لیے ہوا، ایک تو آپ بڑے لیٹ آئے، دوسرا جنازہ تھا، تو پیر صاحب کو صبح سے 8:30 بجے کے یہاں بٹیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آئندہ کے لحاظ سے بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب ٹائم 9 بجے کا ہے تو 9:30 10 سے پہلے تو سارے لوگوں کو آ جانا چاہیے تاکہ 10 بجے کم از کم شاہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے۔ تو اب میں خطاب دے رہا ہوں
تو آپ شاہ صاحب کا استقبال نعروں سے کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اچاریات سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت۔ اور ایک بڑا پیارا نعرہ جو امیر اہل سنت نے بھی دیا اور جس پہ پہلا قائد اہل سنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے بھی کیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ نعرہ فقط سنی کا ہی ہے۔ ایک کراچی کا پیر بڑا پیر پھرتا ہے، کہتا ہے یہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں ہوتا۔ اس بات کو بتا دو، ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین اور امیر معاویہ بھی۔ اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه الذين نزل الفرائض. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد تاج رسول اللہ كلهم محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد على الامم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور مدینے کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کے توفیق 10 محرم الحرام کے مقدس دن میں ذکر صحابہ و اہل بیت کی اس مقدس نشست میں ہمیں دور و نزدیک سے آ کر مل بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین اس الہیت، اس عقیدت، محبت و اخلاص کو اپنے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، ہمارا المیہ ہے کہ آپ کسی بھی چوک، پاکستان کے کسی بھی ضلع کے کسی بھی چوک میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر سروے کریں کہ 10 محرم کو
72 شہدائے کربلا ہیں، یہ عظیم قربانی ہے۔ اس قربانی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی اولاد میں سے کتنی نفوس نے اپنا حصہ شامل کیا ہے، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 نام ملیں گے، 3 نام ملیں گے۔ 80% ہماری عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ جانتی ہے جیسے سنا، کسی سے سنا، جو کسی سے سنا بس اتنا جانتی ہے، اور ہمارے محراب و منبر اور ہمارا سسٹم اہل سنت کا یوں لگتا ہے کہ تقریباً اعلیٰ حضرت کے بعد پچھلے 50-60 سال سے دوبارہ اپ گریڈ نہیں ہوا۔ جہاں آپ نے چھوڑا اس کو بھی ہم نہیں چلا سکے، جہاں آپ نے چھوڑا اس کو بھی نہیں چلا سکے، اور اس کی واضح دلیل ہے۔ آپ چوک میں میاں والی کے کھڑے ہو جائیں اور پوچھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کتنے شہزادوں نے، کتنے شیروں نے 10 محرم الحرام کو قربانی کی، تو 1-2 نام ملیں گے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ یہ ہے تاریخ جہاردہ معصوم، جسے جلاء العیون کہتے ہیں، باقر مجلسی، ہماری نہیں، ان کی جو تبرے کرتے ہیں صحابہ، یہ بھی انکار نہیں کر سکے کہ 72 شہدائے کربلا میں جہاں حضرت حسین ابن علی شہید کربلا ہے، وہاں حضرت ابو بکر ابن علی بھی شہید کربلا ہے۔ اور کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے پوچھو۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ضروری ہے، اور گھر میں بیٹھ کر ان کے نام کے وسیلے ضروری ہیں، تو علی کے بچوں کے وسیلے نہیں ضروری؟ ہاں جی، داتا صاحب کا عرس ضروری ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ضروری ہے۔ ہم ماننے والے ہیں، ہم منانے والے ہیں، ہم دفاع کرنے والے ہیں۔ ان زماعت کے عرس ہیں، اور علی کے بچوں کے عرس نہیں ہے۔ کس نے آج تک حضرت ابو بکر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا؟ ہماری حالت یہ ہے۔ ہمیں بھی اللہ، یہ سب یہاں کی بات نہیں، سندھ میں، ہند میں، جہاں بھی چلے جاؤ، سنیت کی حالت یہ ہے کہ اپ گریڈ نہیں ہوئے پچھلے 50-60 سال سے۔ حالت کیا؟ ہمیں بھی چاہیے جی، سر چاہیے، ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، تعلیم نہیں، دلیل نہیں، حوالہ نہیں، سوچ چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں دادے نانے بن گئے، وہ بتائیں کہ انہوں نے ساری زندگی میں کتنی مرتبہ 72 شہدائے کربلا میں حضرت عمر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا ان کا عرس منایا۔ ان 72 شہید جو ہیں، شہداء جو ہیں، ان کے اندر حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ عنہ شہید کربلا میں شامل ہیں۔ کتنے لوگوں نے آ کر عرس منایا، کتنی کوریج دی گئی، کتنے لوگ اپنی دعاؤں میں حضرت عمر ابن علی کا نام لے کر، حضرت عثمان ابن علی کا نام لے کر، حضرت ابو بکر ابن علی کا نام لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ لوگ جانتے ہی نہیں، ہمارے اسکول نہیں جانتے ہی نہیں۔ تو تعلیم کی طرف ہمیں آنا ہوگا، تعلیم کی طرف، دلیل کی طرف، تعلیم کی طرف، کتاب کی طرف۔ 72 شہداء میں حضرت ابو بکر ابن علی بھی ہیں، حضرت عثمان ابن علی بھی ہیں، حضرت عمر ابن علی بھی ہیں۔ ان 72 شہداء میں حضرت ابو بکر ابن حسن ابن علی بھی ہیں۔ ان 72 شہداء میں حضرت عثمان ابن حسن ابن علی بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ کوئی تو نام نہیں لیتا، لفظ ابو بکر، لفظ عمر، لفظ عثمان سے انہیں نفرت ہے، چڑ ہے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان ان الفاظ سے، ان پاک مقدس ناموں سے کوئی چڑ ہے، کوئی ضد ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی بغض ہے؟ ہم کیوں کہ بس ٹھیک ہے جی ایک ٹوٹل پورا ہو رہا ہے محفلوں کے نام پر،
اللہ رب العالمین ہمیں تعلیمات کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں کچھ چیزوں کو ہم ذکر کریں گے۔ وہ والا ماحول نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمیں ضمیر اجازت دیتا ہے۔ جو والا ماحول ہمارے ساتھی دیکھ لیتے ہیں دوسری طرف، ننھی سکینہ گھوڑے کی پاؤں سے لپٹ گئی اور گھوڑا نہیں چلتا تھا اور گھوڑا روتا تھا، اور ننھی سکینہ اور حالت یہ ہمارے سنیوں کی کہ ننھی سکینہ کا کیا مطلب ہے کہ جن کے شوہر 72 شہداء کربلا میں شامل ہیں، تو 5 سال کی ننھی سے ہمارے سنیوں کے ذہن میں 5 سال کی 6 سال کی شوہر ان کے 72 شہداء میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ خود شادی کی ان کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، آپ بہو بنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، ایسے ہی پھر اس کے بعد بہو بنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کی۔ ننھی سکینہ 5 سال کی سکینہ، ننھی سکینہ 5 سال کی سکینہ، ہمارے سنیوں کی بھی یہ حالت ہے، جس لائی گلی تھے ادھر پیچھے چلے۔ ہمارا اپنا ماحول ہے، ہماری اپنی تعلیمات ہیں، ہمارے اپنے بزرگ ہیں۔ یہ دیکھو قاضی اعظمان کی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکتوبہ شریف پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحفہ اسنا شریعہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبا سنابل حضرت میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ماں بین سنی و شیعہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، یہ سارے لوگ چھوڑ کر ہم ایک کالے کے پیچھے چل پڑے، جو وہ کہتے ہیں جناب وہ حق ہے، تو یہ کدھر جائیں گے؟ اور ان کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو چاول تک ماننا ہے اور کھیر تک ماننا ہے ان ولیوں کو؟ ان کی تعلیمات کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے۔ اہل بیت اطہار، حضور نبی کے پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، اور میں جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، گستاخی کرے گا، گالی دے گا، انکار کرے گا اہل بیت کا، مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں، حشرہ اللہ عز و جل یوم القیامہ یہودیہ، اللہ رب العالمین یہ نماز پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا، جمعہ پڑھنے والا، یہ عمرے اور حج کرنے والا، لیکن ساتھ ساتھ اہل بیت کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، اس کو اس کی نماز نہیں بچا سکے گی، روزہ نہیں بچا سکے گا، عمرہ حج نہیں بچا سکے گا، اس کو اس کی داڑھی اور پگڑی نہیں بچا سکے گی۔ فرمایا حشرہ اللہ عز و جل یوم القیامہ یہودیہ، اللہ قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ اہل بیت، اب آگے آئیں گے اہل بیت کون ہے؟ پہلے 2-3 اکٹھی حدیثیں سنتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں ایک حدیث ہو گئی کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی اہل بیت کے بارے میں اپنے دل اور دماغ میں گندگی رکھے گا، بدبو رکھے گا، تاریکی رکھے گا، میل رکھے گا، تو اسے اس کی نماز نہیں بچا سکتی، روزہ نہیں بچا سکتا، عمرہ حج نہیں بچا سکتے، وہ نہیں بچے گا، اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کون ہے اہل بیت؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ پھر مدینے کے تاجدار حضور فضول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ فلو انا رجلا سفن بین الرکن والمقام، ایک بندہ بیت اللہ شریف جائے، منت مان لے جب تک زندہ رہوں گا میں بیت اللہ کے شریف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس عبادت کروں گا، پیشاب پاخانہ جو ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے لیے نکلوں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ 10 سال زندگی، 20 سال، 50 سال، 70 سال، جتنی زندگی ہے اس میں ایک ہی اعتکاف کروں گا، اور میاں والی میں نہیں، بیت اللہ شریف کے مقام ابراہیم کے پاس میں اعتکاف کروں گا، اور میں کرے۔ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ماتا، پھر یہ وہیں مرے مقام ابراہیم کے پاس، حضرت ملک الموت علیہ السلام وہاں آئے، روح قبض کرے، سامنے خلاف کعبہ ہے، ایک بیت اللہ شریف ہے، مقدس رحمت والی زمین ہے، مقام ابراہیم کے پاس ہے، 10 سال، 20 سال، 40 سال کا اعتکاف کیا، وہیں سے روح قبض ہوئی،
مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک خباثت ایسی ہے، ایک کینسر ایسا ہے کہ اگر اس بندے کو بھی وہ کینسر ہو اور یہ اپنی ساری زندگی کا ایک اعتکاف بیت اللہ شریف میں کر کے وہیں مرے، دخل النار، پھر بھی اسے روح وہاں سے نکال کے سیدھا اس کو جہنم میں جا کر پھینک دیا جائے، جہنم جائے گا۔ بیت اللہ شریف میں مرنے والا جہنم جائے گا، مقام ابراہیم کے پاس 10 سال 20 سال 40 سال کا اعتکاف کرنے والا جہنم میں جائے گا، بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہم تو کوئی پہاڑوں میں بیٹھ جائے جناب 4 دن، جاہل آدھا رزق کا مارا ہو، تو ہماری عوام دوڑ پڑتی ہے، جی بس یہ غوث ہے، یہ پہنچا ہوا، بابا پہنچا ہوا، بابا پہنچا ہوا۔ اور جس بابے نے 70 سال مقام ابراہیم کے پاس چلہ کیا، عبادت کی، نبی پاک نے فرماتے ہیں ایک کینسر ایسا ہے، ایک خرابی ایسی، اگر اس کے اندر ہے دخل النار، سیدھا جہنم جائے گا، نہیں بچے گا۔ وہ کینسر کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام ابراہیم کے پاس عبادت بھی کرتا ہے، جناب کعبہ کا دیدار بھی کرتا ہے، بیت اللہ شریف کی مقدس زمین میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، ساتھ میں عبادت ہے، رات کو شب بیداری ہے، ساری رات اس طریقے سے گزرتی ہے، پھر بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا بغض ہو، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی گستاخی کرے، گالی دے، ان کے مقام کو گھٹائے، ان کے مقام کا انکار کرے، یہ بیت اللہ میں مرے تو نہ مقام ابراہیم کا قرب سے فائدہ دے گا، نہ براۃ کعبہ کا دیدار اسے فائدہ دے گا، نہ اسے 70 سال کا اعتکاف اسے فائدہ دے گا، اہل بیت کا بغض میں سے سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا۔ یہ ہے تعلیمات۔ اب حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ذخیرہ وسائل اہل بیت کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں من لم یعرف حق عطرتی والانصار، جس نے میری اہل بیت اور انصار کا حق نہ پہچانا، ان کی گستاخی کی، توہین کی، وہ 3 میں سے ایک ہے، 3 میں سے ایک ہے۔ کیا مطلب؟ اما منافق، یا تو وہ بندہ پکا منافق ہے، بھلے نمازی ہے، بھلے جناب عمرے پہ عمرہ کرتا ہے، بھلے ذکر والا ہے، فکر والا ہے، اگر نبی کی اہل بیت اور انصار کا گستاخ ہے، ان کی قدر جیسے چاہیے ویسے نہیں کرتا، یہ پاک علیہ السلام فرماتے 3 میں سے ایک ہے، اما منافق یا پکا منافق ہے، اول سنیت یا پھر حرامی بچہ، فرمایا وَإِمَّا لِغَيْرِ طَهُورٍ، یا پھر ناپاکی کی حالت میں یہ ماں کے بطن میں آیا ہے، پیٹ میں آیا ہے۔ اس کا عمل کب ٹھہرا؟ ناپاکی کے دنوں میں، ایس کے دنوں کی پیداوار ہے۔ کون؟ جو اہل بیت کا گستاخ ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ اہل بیت کی گستاخی کرنے والا یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا ساری زندگی بیت اللہ شریف میں عبادت میں گزارے، پھر بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اہل بیت کی گستاخی کرنے والا یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا اس کی پیداوار ہے۔ اور یہ مولوی کی باتیں نہیں کہ ملا یہ کیسی باتیں کر گیا، یہ ملا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ ایک جماعت ایسی ہے حضور کے زمانے میں، ایک جماعت ایسی ہے جن کی گستاخی اتنی بڑی سزا ہے، یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا منافق یا حرامی یا اس کی پیداوار ہے، اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ایک جماعت جس پر لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ تو پہلی صدی سے لے کر اس صدی تک ہر صدی میں اہل سنت کا
ہمارے ائمہ کبار کا، محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو رب کے قرآن کی روح سے، اس کی روشنی میں سب سے اولین مصداق لفظ اہل بیت کا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مقدس، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہماری مائیں امہات المومنین. تو ترتیب قرآن میں آتی ہے جب ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا، تو جو سیاق ہے، جو سباق ہے، اس کے مطابق سب سے اولین مصداق لفظ اہل بیت کا کون ہے؟ امہات المومنین، ازواج مطہرات ہماری مائیں، اور ساتھ میں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے صاحبزادیاں صاحبزادے، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے، نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد، ان کو نبی پاک علیہ السلام نے شامل کیا. تو نبی پاک علیہ السلام کی پاور ہے من جانب اللہ، اس کے ذریعے ان کو بھی شامل کیا. نہ ہمیں اہل بیت کا لفظ کوئی حضور کی ازواج پہ بولے تو تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی اہل بیت کا لفظ حضرت حسن حسین پہ بولے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہم سنی ہیں. نہ اہل بیت کا لفظ حضرت علی کے بارے میں بولا جائے تو ہمیں مروڑ اڑتا ہے، اس لیے کہ ہم سنی ہیں. نہ لفظ اہل بیت بولا جائے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نہ اس پر ہمیں پلین ایوریج ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ کے فضل سے ہم سنی ہیں، سنی ہے، اور یہ سنیوں کا مزاج ہے کہ ہم کسی کو ڈیگریڈ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، قربانیاں دی، کسی کے منکر نہیں ہے. کسی کے بارے میں بات ہمیں ماؤں نے گھٹی میں نہیں دی. ہم نبی کی آل کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، نبی کی ازواج کو بھی امہات مانتے ہیں. اب تین حدیثوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین، جو آپ کو گالی دے، جو آپ کو بھونکے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے، اور اس کو اٹھایا جائے گا یہودیوں کے ساتھ اور یہ بیت اللہ میں مرے تب بھی اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت. اب حدیث فٹ کرو. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اٹھتے بیٹھ کے ان پہ تبرہ کرے، ان کا نام لے کر ان پر لعنت کرے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا ایسے پیداوار ہے، بیت اللہ نہیں مانے تب بھی جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کیا جائے گا. اہل بیت کا لفظ آیا، حدیثیں ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت. حدیثیں فٹ کرو. جو گالی دے، جو گستاخی کرے، جو منکر ہو، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا حیض کی پیداوار ہے، بیت اللہ میں مرے تب بھی جہنم میں پھینکا جائے گا اور یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. اور ہم یہاں آ کر فل سٹاپ نہیں لگاتے، اس لیے کہ ہم خارجی نہیں ہیں. جیسے ہم رافضی نہیں ہیں ایسے ہم خارجی بھی نہیں ہیں، جیسے خارجی نہیں ہیں ایسے رافضی بھی نہیں ہیں. ایک آ کر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین کی عظمت بیان کر کے فل سٹاپ لگا دیتا ہے، بس اس کے علاوہ باقی کوئی تھا ہی نہیں. دوسرے آ کر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور ان پاک بیویوں کا ذکر کر کے فضائل بیان کر کے فل سٹاپ لگا دیتا کہ نہیں، ان کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں. علی کیا اور فاطمہ کیا اور حسن حسین کیا؟ اللہ کے فضل ہی سے یہ سنیوں کے مقدر ہے، اور سنیوں کے سینے ہیں اور سنیوں کی زبانیں ہیں. جہاں ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو سلام کرتے ہیں، آپ کی ازواج کو سلام کرتے ہیں، وہاں آپ کی اولاد کو بھی سلام کرتے ہیں. اور جہاں ہم نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے نوکر ہیں، وہاں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اور اصحاب کے بھی نوکر ہیں. اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اہل بیت، تین حدیثیں حکم اہل بیت کے گستاخ کے لیے. کیا مطلب؟
جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے، جو حضرت شیر خدا تاجدار حلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا ایسی پیداوار ہے۔ بیت اللہ میں تو من، میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زمین آسمان کی جگہ چینج ہو سکتی ہے، میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بیت اللہ میں تو مرے تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا، تیرا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ علی کو بہت تھا۔ اہل بیت کے بارے میں 3 حدیثیں، کیا مطلب اس 3 حدیثوں کا؟ ان کو فٹ کرو، لگاؤ۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کو بھونکے، آپ کو گالی دے، آپ سے نفرت کرے، آپ سے بغض رکھے، دل میں آپ کے لیے تنگی رکھے، 3 میں سے ایک ہے، یا منافق، یا حرامی، یا ایس کی پیداوار۔ یہ بیت اللہ میں مرے تب بھی اسے جہنم میں پھینک، دخل النار، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کو یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اہل بیت کے بارے میں 3 حدیثیں، کیا مطلب؟ حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے، جو آپ کو گالی دے، آپ کی گستاخی کرے، آپ کی توہین کرے، آپ کا مقام گھٹائے، چھپائے، مٹائے، وہ 3 میں سے ایک ہے، یا منافق ہے، یا حرامی ہے، یا ایس کی پیداوار ہے۔ بیت اللہ میں مرے تب بھی دخل النار، جہنمی ہے، اور اٹھایا کس کے ساتھ جائے گا؟ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اہل بیت کا لفظ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد بھی اہل بیت ہے، آل اقتصاد بھی، آل ابا بھی اہل بیت ہیں۔ وہ نہیں 4 اہل بیت ہیں، نہیں 4 اہل بیت نہیں ہے، 4 نہیں ہے، نبی کی ازواج بھی، نبی کی اولاد بھی، نبی کے نواسے بھی، آل نساء، آل ابا، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اور جتنے فضائل بیان ہوئے اہل بیت کے بارے میں، ان سب فضائل کے حقدار ہیں، اس تمام نفوسوں کے حقدار ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی بات ہوتی ہے، ایک بیٹی، ایک بیٹی، ایک بیٹی، ایک بیٹی، ڈرامہ کیا جاتا ہے جی، ٹی وی پہ بیٹھ کر نہیں، یہ ایک بیٹی، ایک بیٹی، ایک بیٹی، یہ ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اب ایک طرف ہے جن کی نہ کوئی اصل ہے نہ کوئی نسل ہے، وہ کہتے ہیں ایک بیٹی تھی۔ ایک طرف ہے تاجدار گولڈا شریف، جو گئے نانا جان کے سلام کے لیے، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ ہند سے میرا بیٹا مہر علی آ رہا ہے، اس کو کہو جتنا جلدی ہو واپس جائے۔ مرزا قادیانی نام کا شیطانی تعبیر کے ذریعے، کینچی کے ذریعے میری حدیثوں کو کاٹ پھرتا ہے۔ اے مہر علی، جا کر اس کا رد کر۔ ایک طرف وہ ہے جس کی اصل نسل کی خبر نہیں، دوسری طرف وہ ہے کہ جن کے مقام کا خود نبی پاک علیہ السلام پتہ دیتے ہیں، جن کی اصل نسل کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں ایک بیٹی تھی۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان اولاد مطہرات، بعض اولاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یک قاسم است و عبداللہ است و ابراہیم است، کے 3 بیٹے۔ پھر فرماتے ہیں زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ دختران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود۔ میرے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 1 نہیں 4، 1 نہیں 4۔ ایک نے کہا جی عرب و عجم کا مناظر ہے، کہتا جی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں نہیں تھیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ ہمارے بھی جناب، ہم بھی آنکھیں کھل گئی، کیا دلیل ہوگی کہ مہر علی کی دلیل کو توڑے گی؟ تو دلیل ہوگی نا، جو مہر علی کی دلیل کو توڑے گی تو دلیل ہوگی۔ اب دلیل دے گا، کہتا نہیں جی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو پھر باقی کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ باقی کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسا جاہل اجہل اور علم کی دنیا کا ابو جہل، کیا آپ کے خاندان قوم قبیلوں میں ایسے لوگ نہیں گزرے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، انتقال ہوا، کوئی اولاد نہیں تھی؟ تو
اب جب ان کی آگے بچے نہیں تھے تو کیا وہ ان کے وجود کی نفی کر سکتے ہیں؟ آپ کا رشتہ دار تھا، چاچا تھا، اولاد نہیں تھی، تو 10 سال بعد کہیں میرا کوئی چاچا نہیں تھا، کوئی چاچا نہیں تھا، کوئی چاچا نہیں تھا. کیوں؟ میں دلیل دیتا ہوں. کیا دلیل؟ کہ اگر چاچا میرا تھا اس کے بچے کدھر رہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ لاکھوں لوگ ایسے گزرے کہ ان کی اولاد نہیں ہوئی. اور پھر یہ نہیں کہ باقی 3 کی اولاد نہیں تھی. ہم کہتے ہیں آؤ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی ہے. بیوی کا نام ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ان سے پوچھو یہ کون ہے؟ یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میں یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. یہ کہتا ہے دوسروں کی اولاد کدھر ہے؟ دوسروں کی اولاد کدھر ہے؟ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں کدھر ہے. حضرت علی کے گھر میں ہے. مجھے حضرت علی کے گھر کا ہی علم نہیں ہے. دوسروں کی اولاد کدھر ہے؟ کہتے ہیں جب 4 تھی تو پھر مبالغہ میں 1 کیوں آئی؟ چادر کے نیچے 1 کو کیوں لیا؟ جس جائے کو اتنی خبر نہ ہو کہ مباہلہ کا دور کون سا تھا اور ان 3 صاحبزادیوں کی وفات کا زمانہ کون سا تھا. یہ 3 صاحبزادیاں وہ جو واقعہ ہوا اس سے پہلے دنیا سے پردہ فرما چکی تھی. صرف بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ حیات تھی تو ان کو چادر کے نیچے نبی پاک علیہ السلام نے لیا. پھر جہاں تک بات ہے یہ بہار شریعت ہے. اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو اہل بیت میں ازواج مطہرات کا نام کاٹ کے صرف حضرت علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم ان کو مختص کر کے اور پھر کیا درس دیا جا رہا ہے. سبق کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ حضرت علی بھی معصوم، دختر رسول بھی معصوم، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما بھی معصوم. اور اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے. آج بھی ہمارے بہت سے گھروں میں 14 معصوم چلتا ہے. ہمارے سنیوں کے گھر میں چلتا ہے. یہ ہے بہار شریعت. یہ ہے بہار شریعت. ہمیں رسمی بریلوی سنی یا رسول اللہ والے یا میلاد والے، یہ بہار شریعت. آپ فرماتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، لازم ہے. تو نبی ہوگا معصوم ہوگا. یعنی معصوم وہ درجہ ہے کہ جس درجے پر پہنچا ہوا نہ شرک کر سکتا ہے، نہ کفر کر سکتا ہے، نہ صغیرہ گناہ کر سکتا ہے، نہ کبیرہ کر سکتا ہے. صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، کبیرہ گناہ سے بھی، شرک اور کفر سے بھی. یہ درجہ اللہ نے انسانوں میں سے صرف اور صرف انبیاء کرام کو عطا فرمایا. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. اور یہ عصمت نبی اور ملک فرشتے کا خاصہ ہے. لفظ ہے خاصہ. یہ نہیں کہ جناب جو بندہ ہو تو گاڑی کی نمبر پلیٹ کی طرح یہاں لکھوا دے کہ میں بھی معصوم ہوں، میں بھی معصوم ہوں، میرا پیر بھی معصوم ہے، میرا ابا جی بھی معصوم ہے. اور میں یہ نبیوں کا خاصہ ہے. خاصہ اس کام کو کہتے ہیں کہ صرف اسی میں پایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا. جیسے معراج پہ جانا ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. جیسے خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. جیسے امام الانبیاء ہونا ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. کوئی دوسرا نبی بھی ان صفات شانوں میں ہمارے نبی علیہ السلام کا شریک نہیں. کہ نہیں جی معراج پر نبی پاک علیہ السلام بھی گئے اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے. نہیں، یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے. ایسے جی امام الانبیاء ہمارے نبی علیہ السلام بھی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے. نہیں، جس پر لفظ خاصہ آ جاتا ہے مطلب ہے وہ اسی میں پایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا. رضوی بریلوی اور ان کے گھر میں 14 معصوم اور پھر اوپر سے رضوی بریلوی اور
گھر میں چل رہا ہے 14 معصوم. آپ فرماتے ہیں یہ شان انسانوں میں سے صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے. نبیوں کے بعد اللہ کی کائنات میں کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا. صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہو، کبیرہ سے بھی پاک ہو، شرک و کفر سے بھی پاک ہو. آگے فرماتے ہیں نبی اور فرشتہ کے سوا، نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی ہے، بے دینی ہے. ہاں جی، گمراہی اور بے دینی. اور مطلب عصمت انبیاء کا یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً ناممکن ہے. یا سے گناہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، شرعاً ناممکن ہے. یہ درجہ لفظ معصوم، اس کی بات پیچھے گزری، پچھلے 2 سال اسی میں گزرے. اور جناب ہم نے اپنوں کو بھی دیکھا اس عقیدے کو جو تمہارے بزرگوں نے لکھا، خود کو رضوی کہنے والا اس عقیدے کو گالی دیتا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بندہ حرامی ہے، اور خود کو رضوی بھی کہتا ہے، خود کو بریلوی بھی کہتا ہے. اور یہ جناب اپنے بزرگوں کے عقیدے کو گالی دیتا ہے. تو یہ گالی کہاں تک جاتی ہے؟ سر منہ تک رہے گی. میں آج معصومیت پہ تقریر کر رہا ہوں تو گالی منہ تک رہے گی حرامی کی، یا ادھر بھی آئے گی. یہ درس قرآن، درس حدیث سے دور رہنے، یہ تعلیم سے، تربیت سے دور رہنے کا نتیجہ ہے کہ بندہ عشق سمجھ کے میں آلے بیٹھ کے عشق میں بات کر رہا ہوں، اپنے بڑوں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بڑیوں کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اپنی نسل کو گالی دے رہا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. پھر بات کریں گے من کن تو مولا ہو فاری اور مولا ہو. یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پاس وہ قصے نہیں ہوتے 1.5 گھنٹے میں آئے ہوئے سب کے رگڑے، صحابہ کے بھی رگڑے، امہات المومنین کے بھی رگڑے. اور جناب حوالہ کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، عربی عبارت نہیں، فارسی عبارت نہیں، اور اللہ تلّہ ہائے ہوئے، اور سب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، سب پہ کچھ نہ کچھ تھوپا جا رہا ہے. اور کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی عبارت بدل نہیں. بس ہمارا منہ جو ہے قرآن ہے، ہمارا منہ ہے حدیث ہے. اللہ کے فضل سے ہم کتاب دکھاتے ہیں. یہ ہے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، من کن تو مولا ہو فاری جو مولا ہو. اس حدیث پہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود کلام فرماتے ہیں. اس حدیث پہ آپ لکھتے ہیں ام غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد عالی من کن تو مولا ہو فعلی جو مولا ہو حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ سے دوستی اور محبت ہے، اور بس. من کن تو مولا ہو فعلی جو مولا ہو، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. اور معنی کیا لیا جاتا ہے کہ جس سے نبی افضل اس سے علی بھی افضل. بات کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ کلمہ کفر بنتا ہے. کیا نبی پاک علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے افضل نہیں؟ ہاں جی بولے. کیا ہمارے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل نہیں؟ کیا ہمارے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے افضل نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام سے افضل نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں؟ اور یہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جو غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھے یا نبی سے افضل سمجھے وہ پکا کافر ہے. حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری سزا، یہ بہار شریعت ہے. اور میں جو اسے اللہ نے نبوت نہیں عطا کی اس کو جو نبی مانے یا نبی سے افضل مانے وہ کلمہ کفر بنتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ نہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو عام عوام کے ذہن میں بھی آتا ہے. اچھا جی پھر کہا جاتا ہے ہمارے اندر کوئی شتونگڑے، کہتا نہیں پھر دیکھو نا نبی کس سے افضل ہے. حدیث میں ہے کہ جس سے میں افضل اس سے علی افضل. تو پھر نبی تو انبیاء سے بھی افضل ہے. کہ ہمارے اس دل سے بھی کچھ خبیث بیان کرتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، جو ہمارا ہوگا وہ ان کتابوں کا پابند ہوگا. تو ہمارے بزرگوں کو آل بیت کا دشمن ثابت کرے، غلط ثابت کرے، وہ ہمارا ہو سکتا نہیں.
اب یہ کہنا کہ علی حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ تو کہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر ہماری قیامت تک آنے والی نسل قربان، ہماری گردن قربان۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، وہ کفر بچتا ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں، معنی بیان کرتے ہیں یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں قطعاً یہ معنی نہیں کہ آپ پیغمبروں سے افضل ہیں، آپ نبیوں سے افضل ہیں یا نبیوں کے برابر ہیں، یا پھر اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ میری وفات کے بعد اگلی سیکنڈ سے زمین آسمان پہ علی علی، امامت بھی علی کی، خلافت بھی علی کی، بادشاہت بھی علی کی، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں۔ اس حدیث کا یہ معنی بھی نہیں۔ کیا معنی ہے؟ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں، سنیں، فرماتے ہیں حضرت برید اسلمی کے بیان اور واقعات اور مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث من کنت مولا ہو فعلی جو مولا ہو، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ اور میں اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فضل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگلے سیکنڈ سے علی خلیفہ، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں۔ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے خلافت چھینی، انہوں نے غصب کیا۔ اگلے سیکنڈ سے حدیث کی روح سے علی خلیفہ بنتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بالکل غلط سمجھتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ خلافت متصل، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اگلے سیکنڈ سے خلافت علی کی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود علی کا بیٹا بتاتا ہے۔ میں اس حدیث سے یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ کوئی آئے میرے سامنے بیٹھے ثابت کرے کہ نبی کے بعد اگلے سیکنڈ سے خلافت، امامت سب کچھ علی کا۔ میں قطعاً اس عقیدے کا، اس نظریے کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں سنو اب مجھ سے، اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام بیماری کے دنوں میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو یہ نہ فرماتے کہ سامان کتابت لکھنے کے لیے کاغذ قلم لے آؤ کہ میں ابو بکر کے لیے نامہ لکھ دوں تاکہ کوئی بعد میں اختلاف نہ کرے۔ تو میں پھر یہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر اس سے مراد ہے نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اگلے سیکنڈ سے علی کی خلافت، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ حدیث قوم جو ہے، حدیث غدیر والی، حدیث غدیر جو ہے مقام قوم پر جو بیان ہوئی، وہ کب کی بات ہے؟ اور یہ جو فرمایا اے عبد الرحمن، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کاغذ قلم لیا، میں تجھے تیرے باپ کے بارے میں لکھ دوں تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ تو آخری 2 دنوں کی بات ہے، یہ آخری 2 دنوں کی بات ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں ناقل ہوں، خادم ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ روایت جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا کئی ذرائع سے ثابت ہے۔ جب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ قلم لانے کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور آل ایمان ابو بکر کے بارے میں اختلاف کرنے سے انکاری ہے۔ اللہ انکاری ہے کہ ابو بکر کی جگہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو۔ اللہ انکاری ہے۔ یہ علی کا بیٹا مہر علی لکھتا ہے۔ اب ہم نے کس کو لینا ہے؟ نہ جس کی اصل کا پتہ نہ نسل کا پتہ، اس کو لینا ہے یا مہر علی کو لینا ہے؟ ہاں جی، جو صحابہ کو مرتد کہے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے یا مہر علی بادشاہ کے ساتھ اٹھنا ہے؟ ان کے ساتھ اٹھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے کہا لے آؤ، میں لکھ دوں تاکہ کوئی اختلاف نہ کرے۔ دوبارہ جب وہ جانے لگے تو آواز دی اور فرمایا میں اس لیے لکھ کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، اللہ بھی کسی اور کو نہیں مانتا۔ پھر آگے جا کر کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا اس پر
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس بیس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا قدمک رسول اللہ فمن ذا الذی یؤخرک. جب حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہوئے کہ علی آپ آگے ہو, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا قدمک رسول اللہ, اے ابو بکر میں جانتا ہوں تجھے کس نے آگے کیا. جب میرے پاک رسول علیہ السلام نے آپ کو مقدم کیا تو کون سا سی ماں وہ بیٹا جنے گی جو آپ کو پیچھے کر کے آپ سے آگے ہوگا. یہ الفاظ ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے, لکھ رہے ہیں علی کے بیٹے مہر علی رحمت اللہ علیہ. کہ جب ایک موقع آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں میں کیسے آگے ہو سکتا ہوں, آگے وہ ہوگا جس کو نبی پاک علیہ السلام نے آگے کیا, آگے وہ ہوگا. اب جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ہم منکر نہیں, یہ حدیث رسول ہے. حدیث ہوگا جو اس کا منکر ہو. عام معنی میں جو ڈنڈی ماری جاتی ہے, انبیاء سے افضل بنایا جاتا ہے, یا نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگلے سیکنڈ سے خلیفہ ثابت کیا جاتا ہے, اور اس زمن میں حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کو ظالم ثابت کیا جاتا ہے. یہ معنی ٹھیک نہیں. یہ مولوی نہیں کہہ رہا, سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اور یہ جتنے معنی کرتے ہیں سارے غلط ہیں. اصل معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم کیا, لوگوں کو نماز پڑھائی اور میں وہاں موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا, غیر حاضر نہیں تھا, میں تندرست تھا, بیمار نہیں تھا, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا خود منشا یہ تھا کہ ابو بکر مصلی سنبھالے. اس لیے ہم سب اپنی دنیا کے لیے بھی اسی شخص کو آگے کرتے ہیں جس شخص کو ہمارے دین کے لیے نبیوں کے سردار نے آگے کیا. اب سنیو, اپنا عقیدہ پہچانو, اپنی اصل پہچانو, اپنا عقیدہ پہچانو. اب گالی دینے والا کس کو گالی دیتا ہے, مولوی کو کہ علی کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں موجود تھا, گھر میں وہی موجود تھا, غیر حاضر نہیں تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, بیمار بھی نہیں تھا, تو میں دوسرے کمرے میں تھا, باہر شہر میں تھا. سرکار فرماتے ہیں میں نہیں پڑھا سکتا نماز, دیکھو باہر جو بھی ہو اس کو کہو نماز پڑھا دے, یا علی بیٹھا ہے اس کو کہو نماز پڑھا دے. فرمایا میں ٹھیک تھا, موجود تھا, غیر حاضر نہیں تھا, موجود تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, بیمار نہیں تھا, تو مجھے کیوں نہیں کہا؟ اور ابو بکر جو موجود نہیں تھا, گھر میں تھا, جواب بھجوایا, پیغام بھجوایا, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد محترم آپ کے وہ عاشق ہیں, اتنے نرم مزاج ہیں کہ جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے صرف اللہ اکبر کریں گے, اس کے آگے نماز نہیں پڑھا سکیں گے, تو آپ کسی اور کو کھڑا کریں گے. پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں کہتا ہوں ابو بکر کو بلاؤ, میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہوگا. کیوں کھڑا ہوگا؟ فرمایا اس لیے کھڑا ہوگا میں جانتا ہوں اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہی نہیں ہے اس مسئلے میں. ایک بات بھی میری نہیں ہے, سب سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہیں. اب کیا ہم مہر علی کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ صرف جناب چاول تک ماننے والے ہیں, کھیر تک ماننے والے ہیں, یا عقیدہ بھی ماننے والے ہیں؟ عقیدہ بھی ماننے والا, عقیدہ بھی ماننے والے ہیں. جب عقیدہ بھی ماننے والے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر چوک چوراہے میں, ہر کھڑے پہ, ہر جگہ پہ ہم کہیں گے کہ خود حضرت علی نے بھی ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابو بکر تو کیسے ہم سے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے, جس کو رسول اللہ نے سب سے آگے کیا اس سے آگے میں کیسے ہو سکتا ہوں. اور فرمایا اب اسی پر آگے آپ کیا لکھتے ہیں سنیں, آپ لکھتے ہیں الفاظ سنیں. فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ امامت ابو بکر معمولی امامت نہیں تھی. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ باہر جو بھی ہو اسے کہو, استاد بیمار ہوتا ہے تو طالب علم ہیں 8-10 حافظ ہیں تو جو سامنے اسے کہو نماز پڑھا دو مسجد میں, تو اتفاق سے بس ایک سامنے تھا وہ آگے ہو گیا. تو ایسے اتفاق سے ابو بکر آگے نہیں ہوئے, اتفاق سے آگے نہیں ہوئے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب موجودین کو سرکار نے نہیں اجازت دی اور جو موجود نہیں تھے
پیغام بھجوا کر ان کو گھر سے بلا کر کہا مصلی سنبھالو مصلی، نماز پڑھانی ہے تو تم نے پڑھانی ہے۔ حضرت پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ مصلی رسول پہ بلوا کر ابو بکر کو کھڑا کرنا اور ان سے امامت کروانا یہ معمولی امامت نہیں تھی، یہ معمولی امامت نہیں تھی۔ تو حضرت پھر کیا تھا؟ سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا لکھتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ آج کے بعد کون مہر علی کو جناب زندہ باد کے بجائے مرد آباد کہتے ہیں اپنے پیر کو لے کر، اور بہت سے ہوں گے جو اپنے پیر کو لے کر اب مہر علی بھی مرد آباد کہیں گے۔ نہیں جی، ہمارا پیر کہتا ہے بس زمین آسمان پہ علی علی، باقی سارے ظالم جابر تھے تو بس ہم تو اپنے پیر کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تمہارے پیر کے ساتھ ہی رکھتے، دو جہاں میں انہی کے ساتھ رکھتے۔ ہم مہر علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم داتا صاحب کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، پیران پیر دستگیر کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ان سواد کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ اگلے الفاظ سنیں، فرمایا بلکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار خصوصاً اس دنیا سے عین مثال کے وقت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ امامت صرف امامت نہیں تھی، یہ گھر سے بلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کرنا یہ اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی جناب صرف نماز پڑھانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خلافت کی دستار بندی کرنی تھی، تفویض خلافت تھی۔ تفویض کا معنی بھی نہ آتا ہو اور کہہ نہیں مہر علی بھی آج کے بعد ہوگا بات۔ انہوں نے کیوں لکھا؟ نبی کے بعد علی کی خلافت نہیں، ابو بکر کی تھی، پھر عمر کی تھی، پھر عثمان کی تھی، پھر علی کی تھی۔ آپ فرمائیں یہ صرف امامت نہیں تھی، صرف نماز پڑھوانی ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام بیمار تھے تو گھر میں 10 20 40 50 صحابی اہل بیت موجود تھے، کہتے کوئی بھی ہو آگے ہو جائے، یا علی آگے ہو جائے، یا عباس آگے ہو جائے، یا ابن عباس نامینیٹ کر کے کسی اور کو آگے کر دیتے۔ آپ فرماتے ہیں جو موجود تھے ان کو آگے نہیں ہونے دیا، جو موجود نہیں تھے ان کے لیے بندہ بھجوایا اور گھر سے بلوا کر فرمایا سنبھالو میرا مصلی۔ میں یہ سب نماز پڑھوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ نبیوں کے سردار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے پہلے خلیفہ کی ایک طرح سے دستر بندی کر کے اعلان کرنا تھا میرے بعد میرے مصلی کا وارث کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر یہ اسی صفحے پر میں نے پڑھا آپ کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبیوں کے سردار نے قبول کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ میں کیا کروں؟ اور آپ نے جب ہمارے فرماتے ہیں دین اور دنیا میں سے اصل دین ہے، وہ جب نبیوں کے سردار علیہ السلام نے ہماری اصل ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو امام بنا دیا تو باقی رہ گئی دنیا۔ دنیا کے لیے ہم نے خود ہنسی خوشی ابو بکر کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دیا، دنیا میں کے معاملات بھی آپ کی طے کریں گے۔ یہ حضرت سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر خلافت مانگی، خلافت مانگی، خلافت مانگی، یہ تھے رہتے وہ گھر میں تھے، وہ جنازے کی تیاری کر رہے تھے، جنازے کی فکر چھوڑ دی، جناب دفن کی بھی فکر نہیں تھی، جنازے کی بھی فکر نہیں تھی، خلافت کے جھگڑوں میں پڑ گئے۔ حضرت سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سنیں، سنیو منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کو ماننا ہے تو پھر ٹھیک طریقے سے ماننا ہے، اہل بیت کو ماننا ہے تو پتھر پہ لکیروں پھر ماننا ہے، ازواج مطہرات کو ماننا ہے تو پھر جیسے بزرگوں نے مانا ہے ایسے ماننا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وفات شریف نبوی کے بعد جو اختلاف پہ عظیم دربار خلافت مہاجرین اور انصار میں واقع ہوا، کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت کو جو مسئلہ تھا، انصاری صحابی کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، مہاجرین صحابہ کہتے تھے خلیفہ ہم میں سے ہو، حضرت ابو بکر چاہتے تھے، حضرت عمر چاہتے تھے، حضرت عثمان چاہتے تھے، حضرت علی چاہتے تھے، سب چاہتے تھے کہ خلافت ہمیں ملے۔ کیا مطلب تھا؟ پاکستان کی صدارت جناب اربوں خربوں ڈالر آئیں گے اور مزے ہوں گے؟ نہیں۔ پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وجہ کیا تھی، بیس کیا تھی، کیوں ہر ایک چاہتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہوائے نفسانی یا غرض ذاتی نہیں تھی، دنیا کی لالچ نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ورنہ اس کی وجہ اللہ نے سورہ نور کی آیت استخلاف میں جن لوگوں کو اقامت دین میں پسندیدہ کا وعدہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ
کس کے لیے خلافت مانگتے تھے؟ آپ نے لکھا صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کے نائب بن کر، نوکر بن کر اس دین کی خدمت کرنے کے لیے یہ چیز مانگتے ہیں۔ کیا ہم بڑے سے بڑا اندر ایمان ہو، اندر منافقت نہ ہو، ادھر پتھر نہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ ہوتا ہے، کیا ایسا وقت بھی نہیں آتا کہ ہم گزرتے گزرتے مسجد کی دیواروں کو بھی چومتے ہیں؟ حالت آتی ہے کہ نہیں؟ کیفیت آتی ہے کہ نہیں؟ پتھر دل بھی ہو تو کبھی نہ کبھی آ کر جھاڑو اٹھا کر مسجد میں جھاڑو بھی جاتا ہے اور آنسو بھی اس کے گر پہ جاتے ہیں، کہتے ہو جی اس کو دیکھو، کبھی دنیا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، آج جناب وضو خانے بھی صاف کر رہا ہے، آج جھاڑو بھی دے رہا ہے، صفائی بھی کر رہا ہے، یہ دل اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حالت میں اصل میں اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ تو ہمارے دل 100 سال میں یا 50 سال میں یا 10 سال میں ایک مرتبہ اصل کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہ صحابہ انصار ہوں کہ مہاجر ہوں، یہ وہ ذوات تھیں جن کے دل ہر ساتھ ہر سانس ہر سیکنڈ میں اپنی اصل میں رہتے تھے۔ تو اصل یہ تھی کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنا مجھے نصیب ہو۔ یہ ایک مقام پہ نہیں، اختلاف کی بنیاد یہ پھر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ خلافت قبول کرنے سے صحابہ کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی تھی، اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا، مدینے کے تاجدار اللہ کو راضی کرنا تھا۔ یہ کوئی پاکستان کی صدارت تھی؟ خربوں ڈالر آئیں گے اور جناب سائڈ پہ کریں گے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی جگہ پہ بیٹھنا تھا، گدی پہ بیٹھنا تھا، خلافت کرنی تھی، فرمایا بلکہ سب کا مطمع نظر محض دین اسلام کی خدمت کرنا تھا۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا میر محر علی صاحب فرماتے ہیں، ایک حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص۔ آج بہت سے لوگوں کو لفظ معاویہ سے بھی چڑھ ہے، ابو جہل کے لفظ سے کوئی چڑھ نہیں ہے، ابو لہب کے لفظ، فرعون کے لفظ سے بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ برداشت ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، لفظ معاویہ ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ان کے سامنے 1000 مرتبہ فرعون کہنے اگر ایک کو تکلیف ہوئی، پھر پتہ چلتا ہے کس کا شجرہ کہاں پہنچتا ہے، کس کا شجرہ کہاں پہنچتا ہے۔ فرعون کے نام پہ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، ابو جہل کے نام پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ منافقین کے سردار جو منہ پہ کہتے تھے اس دفعہ مدینے پہنچے تو ہم عزت والے، ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، اس منافقین کا سردار کا نام سنے تکلیف نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سنے تکلیف۔ اب سنیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ ہیں میرے سامنے مکتوبات حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ہر اہل غیر نتھو خیرے کو نہیں مانتے، آج کے زمانے میں ہم اس کو مانتے ہیں جو یہ کتاب کھول کے مجھے عقیدہ بتائے، جو عقیدہ کہے بچے یہ عقیدہ ہے تو پھر کتابیں کھول کے داتا صاحب کی کتاب سے دکھائے، پیر محر علی صاحب کی کتاب سے وہ عقیدہ دکھائے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے وہ عقیدہ دکھائے، اور جو کہے نہیں اللہ کو چھوڑ، نبی کو چھوڑ، 14 سال کی ماں کو چھوڑ، ولیوں کو چھوڑ، صرف مجھے مان، ہم کہتے ہیں جا جہنم میں، صرف تجھے مان، اللہ کو چھوڑ، نبی چھوڑ، ماں چھوڑ، صرف مجھے مان، میں تیرا پیر ہوں، بتا جا جہنم میں۔ پہلے اللہ، پہلے مدینے کے تاجدار علیہ السلام، پہلے داتا علی اجمیری، پہلے مہر علی شاہ بادشاہ، پہلے مجدد الفسانی، پہلے پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر تو ان کی تعلیمات کا پابند ہے پھر تیرا بھی ادب اور احترام کریں گے، اور اگر تو انہیں ظالم، جابر، کافر، منافق، اہل بیت کا دشمن ثابت کرے جا جہنم میں اپنا کام کر۔ یہ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، کتاب ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ اپنے پیٹ سے بات نہیں کر رہے، اپنا عقیدہ، اپنے ابا جی کا عقیدہ نہیں بیان کر رہے، آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، کس کا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینے کی سرزمین پہ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، وہ عاشق رسول، مدینے کی سرزمین پہ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، اور میں جس زمین کے اندر میرے محبوب علیہ السلام آرام فرما ہے، میں اس کا دعویٰ بھی کروں اور اس زمین پہ سواری پہ سوار ہو کر پھروں، ورنہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سنو، فرمایا من شتم احدن، جو گالی دے احدن کسی ایک کو، من اصحاب النبی، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے، کون سے صحابہ؟ ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او معاویہ۔ اب امام مالک کو بھی دیکھ لے، مجدد الفسانی کو بھی دیکھ لے، اور اپنے پیر صاحب کو بھی دیکھ لے، دونوں سے دیں، دونوں سے دیں، ضدیں جمع ہو سکتی ہیں؟ ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب جناب دن کے بھی 12 بج رہے ہیں اور جناب رات کے بھی 12 بج رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یا دن کے 12 بج رہے ہیں یا رات کے 12 بج رہے ہیں، یہ مرد بھی ہے اور یہ عورت بھی ہے، ہو سکتا ہے؟ یا مرد ہے یا عورت ہے، ہاں جناب یہ جناب آگ بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے، ہو سکتا ہے؟ ضدیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ضد کیا ہے؟ مجدد الفسانی اور امام مالک دونوں اللہ کے ولی، دونوں ولی، صرف یہ نہیں کہ مسجد کے 15 مقتدیوں تک انہیں پہچانتے تھے یا اپنے 150 مریدوں تک ان کی شناسائی تھی۔ عرب و عجم میں امام مالک کا نام چلتا ہے، نام سے چلتا ہے۔ عرب و عجم میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام چلتا ہے۔ مجدد الفسانی کو جو گالی دے اور امام مالک کو جو گالی دے، اس کا خاتمہ کلمے پہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام اس کا آ کر ماتھا چھوئیں گے، کس منہ سے قبر میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جائے گا؟ گالی دے کر مجدد الفسانی کو، گالی دے کر امام مالک کو، اور کس منہ سے دو جان کے سردار کے سامنے جائے گا؟ تیرا ماتھا چھوئیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں جی، شراب پلائی ہے مجھے میرے پیر میں، کہ کہا اللہ دو ہیں تو میں کہا نہیں جی ہمارا پیر کوئی جائے تو نہیں ہے، جب کہا اللہ دو ہیں تو کوئی دلیل ہوگی نا اس کے پاس۔ ایسے منصوص مسائل پر بھی کہتا ہے نہیں جی ہمارے پیر صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی نا، نہیں جی کوئی کہے نہیں مدینے کے تاجدار آخری نبی نہیں تھے، نہیں جی کوئی دلیل ہوگی نا، تو اس پر کوئی دلیل ہو سکتی ہے اس کے خلاف؟ منصوص مسائل، پتھر سے زیادہ مضبوط مسائل، اور ان میں میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، کیا مطلب تیرا پیر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل وہ ہے جو داتا صاحب کو فالو کرے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرے۔ الفاظ پورے کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، جو ان ذوات کو گالی دے جن میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو ان کو گالی دے، فرمایا فَإِن قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ، ان سے پوچھا جائے گا کیوں گالی دیتا ہے، کیوں تبرہ کرتا ہے، کیوں لعنت کرتا ہے، کیوں لفظ معاویہ کا معنی ایک جانور کی آواز نکالتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اگر کہے کہ میں انہیں کافر کہتا ہوں اور ثابت ہوں کہ کافر سمجھ کر کہتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، مجدد الفسانی نے ٹھپا لگا دیا ذکر کر کے، اور میں قتلا، اس کی اسلامی سزا یہ ہے کہ یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اتاری جائے۔ ہاں جی، اب ضدیں جمع ہو سکتی ہیں؟ تیرا پیر کہتا ہے معاویہ پہ لعنت کرنا واجب ہے، مجدد الفسانی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو ان کو گالی دے اگر کافر سمجھ کر گالی دیتا ہے تو واجب القتل ہے۔ دونوں میں سے ایک کو دے، یا کہ امام مالک نعوذ باللہ من ذالک گمراہ تھے، مجدد الفسانی گمراہ تھے، یا پھر مان تیرا پیر گمراہ ہے۔ اب تیرا کیا ہے؟ میری طرف سے 1 کروڑ بندہ جہنم میں جائے مرتد ہو کر مرے، میرا کوئی نقصان ہے؟ مجھے کیا ضرورت گلا پھاڑنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے اتنا سفر کر کے آنے کی؟ ہاں جی بیٹھے ہیں مفتی صاحب، بیٹھے ہیں سر پہ قرآن رکھے، مفتی صاحب کے 10-12 سال سے آ رہے ہیں، سر پہ قرآن رکھے، کوئی ڈیمانڈ کی، کوئی مکہ کیا؟ 50,000 60,000 چھوڑو، 500 روپے کا بھی مکہ کیا ہو، مفتی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو بتائیں۔ علی کی اولاد سے نہ ہوں، بی بی فاطمہ کی اولاد میں اللہ مجھے نہ اٹھائے اگر 500 روپے کی ڈیمانڈ بھی کی اور مکہ بھی کیا ہو۔ بنانے کا مقصد مطلب کیا ہے؟ گلا پھاڑنے کا، میرا نقصان نہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، جو بڑے ہیں باپ کی جگہ پہ ہیں، جو عمر ہیں بھائی ہیں، جو چھوٹے ہیں بچوں کی جگہ پہ ہیں،
اور کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے وہ مرتد ہو کر مرے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مرتد ہو کر مرے، کوئی بیٹا حلالی بیٹا ہو تو اپنے باپ کے لیے چاہتا ہے کہ میرا باپ مرتد ہو کر مرے. بس صرف یہ بات ہے، باقی جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیا فرماتے ہیں؟ اگر کافر کہے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، حضرت معاویہ کو، عمر بن عاص کو، اور آگے جو حدیث ہے اس میں حضرت علی کے نام بھی ہے، 6 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص. فرماتے ہیں اگر ان کو کوئی کافر کہتا ہے تو واجب القتل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ نہیں جی ہم فلاں سلسلے والے ہیں، ہمارے سلسلے میں معاویہ کو کافر کہنا جائز ہے. ہم کہتے ہیں وہ کون سا سلسلہ ہے؟ مرتدوں کا سلسلہ، خبیثوں کا سلسلہ جس میں صحابی کو کافر کہنا جائز ہے؟ کافر جو ان 6 ہستیوں میں سے کسی ایک کو بھی کہے گا واجب القتل ہے. آپ فرماتے ہیں ان شاء اللہ بغیر ہاتھ من مشاطمۃ الناس نکلا نکالا شدیدا. اور اگر کہے نہیں میں کافر نہیں مانتا، توبہ توبہ، اور اس کی حرکات و سکنات، اس کی جناب نشست و برخاست، اس کی مجلس، اس کی پہلے زمانہ جو 10 سال 15 سال آپ کے ساتھ گزرے اس سے ثابت ہے کہ کافر نہیں سمجھتا. لیکن کہیں سے کسی بدبخت کی صحبت کی وجہ سے اس کے ذہن میں کچھ اعتراض بنے ہیں ابو بکر پہ، عمر پہ، عثمان پہ، علی پہ، معاویہ، عمر بن عاص پہ، اس وجہ سے دل میں نفرت ہے، تنگی ہے، تاریکی ہے. اور میں پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور میں اسے تا حیات جیل میں ڈالا جائے گا. اسلامی سزا یہ ہے، اور اس کو مار مار کر ادموا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ یہ جیل کے اندر کتے کی موت مر جائے پھر اسے چھوڑا جائے گا. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولوی کہتا ہے، مولوی کہتا ہے، مولوی کہتا ہے. مولوی نے معاویہ کو کیا بنا رکھا ہے پتہ نہیں. یہ مولوی نہیں کہتا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. کیا ان کا بھی انکار کریں گے؟ کیا ان کو بھی اب گالی دیں گے لوگ؟ ہم نہیں، اللہ کے وعدہ سے ہم گالی دینے والے نہیں. اپنے بزرگوں کو کوئی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا، حلالی ہو تو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے کروڑوں باپ اکٹھے ہو جائیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ قربان. ہاں جی دین کی، اسلام کی جتنی خدمت کی ہے انہوں نے کی ہے. آج اگر ہم عقیدہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور عقیدہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ سمجھاتے ہیں تو یہ ان بزرگوں کے قدموں کی خیرات ہے. آگے اسی مسئلے کو آپ لکھتے ہیں. سنیں، میں نے پہلے عرض کی، نہ ہماری طبیعت میں حلت اللہ ہے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہماری طبیعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ مرنا ہے. اللہ حساب لے گا ہم سے. آگے جا کر پھر لکھتے ہیں امام مالک کے استابین عالم علماء مدینہ عمر ابن عاص شاطم معاویہ و عمر ابن عاص رات بقتل حکم کردہ. اور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، نام لے کر اب 6 سے 2 کر دیے. اور میں جو حضرت معاویہ کو گالی دے، گستاخ ہو، بغض رکھے، اور میں اس کے لیے اسلامی سزا کیا ہے؟ واجب القتل ہے. جو حضرت عمر ابن عاص کی توہین کرے اس کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل ہے. آگے سنیں الفاظ. فرماتے ہیں ایدن شک میں اورا در رنگ شک میں ابھی بکر و عمر و عثمان ساختہ عشق. فرماتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر میں بیان کروں تو اسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا ابو بکر کو گالی دینے کے برابر رکھا. حضرت معاویہ کو گالی دینا حضرت عمر اور عثمان کو گالی دینے کے برابر اسلام نے ٹھہرایا ہے. اب یہ ہو گیا کس کا؟ صرف 6 صحابہ کا. ان کے علاوہ باقی صحابہ کو اگر کوئی گالی دے، گستاخی کرے، توہین کرے، انکار کرے، اور میں ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. اسلامی سزا کی حکومت مار مار کے اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے. اور بات آئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کوئی ان کو گالی دے، ان کی توہین کرے، اور میں من سب عائشہ فقد قتل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے اور میں اس کو قتل کر دیا جائے. یہ حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کو بھی چھوڑیں گے، ان کو بھی چھوڑیں گے. ایک تیرے بیڑے نیم راضی کے پیچھے 14 صدیوں کے سارے اولیاء کو چھوڑیں گے.
اجماع کو چھوڑیں گے، قرآن حدیث کو چھوڑیں گے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس پر، اور میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توہین کرے، گستاخی کرے، گالی دے، وہ واجب القتل کیوں ہے؟ اور میں اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا یہ رب کے قرآن کو گالی دینا ہے. میں سیدہ عائشہ کا انکار، یہ نبی پاک علیہ السلام کا انکار، سیدہ عائشہ کا انکار، یہ اللہ کا انکار، سیدہ عائشہ کا انکار رب کے قرآن کا انکار ہے. اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ میں اس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کے لیے سزا کیا ہے؟ واجب القتل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ واجب القتل ہے. اب رہ گئی باقی ازواج، نبی پاک علیہ السلام کی باقی ازواج، ان کا حکم کوئی گستاخی کرے تو یہی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرمایا ان کے بارے میں ہمارے اپنے بزرگوں کے، اہل سنت کے اپنے بزرگوں کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی نبی کی ازواج ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا انکار بھی اللہ کا انکار، ان کا انکار بھی نبی کا انکار، ان کا انکار بھی دین کا انکار. مطلب ہے کہ جو باقی ازواج کی توہین کرے وہ بھی واجب القتل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ باقی ازواج کا جو انکار کرے صحابہ کے گستاخ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہماری بنیاد، یہ ہماری بنیاد. اب جہاں تک بات ہے خصوصی طور پر حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی پاک علیہ السلام کے ان نواسوں کے قدموں کی خیرات ہم جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے قدموں کی خیرات میں اللہ ہم میں سے ہر ایک کو کفر کی زندگی اور موت سے بچائے، مرتد ہونے والی زندگی اور موت سے بچائے، مرتدوں والے عقیدوں سے اللہ ہمیں بچائے. اگر اندر کہیں کسی کونے میں ہو دل میں، اللہ رب العالمین آج اٹھنے سے پہلے ہمارے دل کو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خیرات میں اللہ ہمارے دل کو پاکی عطا فرمائے. کہو آمین. اب اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کون ہے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بید حسن و حسین، نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے فقال، آپ نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، واحب ہذین، اور جس نے دو سے محبت کی، واباہما، اور جس نے دونوں کے بابا علی سے محبت کی، وامہما، اور جس نے ان دونوں کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، یعنی 5 تن پاک سے محبت کی، بدلہ کیا ملے گا؟ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس خوش نصیب کو 5 تن پاک کے فقیر کو میرے درجے میں جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب نبی کے درجے کا یہ مطلب نہیں بات کہ مولوی نے جناب 5 تن پاک کے عاشق کو نبی بنا دیا. آرمی چیف کی گاڑی میں جو ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی میں ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے. 4 کروڑ کی گاڑی ہو کہ 10 کروڑ کی گاڑی ہو، جہاں آرمی چیف اس کے اندر ہوتا ہے تو ڈرائیور بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو ڈرائیور ایک گاڑی میں آرمی چیف کے ساتھ اکٹھا ہونے کی وجہ سے آرمی چیف نہیں کہلاتا، اور آرمی چیف نہیں بن جاتا اور نہ بن سکتا ہے. ڈرائیور ڈرائیور رہے گا، نوکر نوکر رہے گا، مالک مالک رہے گا. اور 5 تن پاک کا عاشق سرکار فرماتے ہیں میرے ساتھ ہوگا، مطلب میرے قدموں میں ہوگا، میرے قدموں میں ہوگا، میرے خادموں میں ہوگا، میرے نوکروں میں ہوگا. جو جی پڑھا دیا 5 تن پاک کے عاشقوں کو جناب نبی بنا دیا گیا تو پھر تجھ پہ. آرمی چیف کے گھر میں جو نوکر ہوتا ہے 10,000 15,000 20,000 تنخواہ پہ جو نوکر ہوتا ہے اس گھر میں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی آرمی چیف ہے، اتنا فری ہے، آرمی چیف ہے؟ نہیں، نوکر ہے، اسی گھر کے اندر ہے لیکن نوکر ہے. نبی پاک علیہ السلام کے درجے میں 5 تن پاک کے عاشق بھی ہوں گے لیکن نوکر کی حیثیت سے ہوگا. لیکن یہ کوئی چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے. حضور کی ازواج کا ذکر کیا، پھر میں نے فل سٹاپ لگا دیا. علی کے ذکر کی طرف نہیں جانا، خاتون جنت کے ذکر کی طرف نہیں جانا، حسن حسین کا تو نام بھی نہیں لینا، فل سٹاپ لگا دیا.
10-12 سال سے آ رہے ہیں، کبھی فل اسٹاپ لگایا؟ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہم سنی ہیں، اور ہوا ہوائی سنی نہیں ہے، کسی نیم رافضی پیر کی وجہ سے ہم سنی نہیں بنے، ہم صحابہ کے عقیدوں کی وجہ سے سنی ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے سنی ہے، پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے سنی ہے، مجدد احسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے سنی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک ہم ان بزرگوں کی تعلیمات کے پابند رہیں گے ہم سنی رہیں گے، جب ان سے پھر جائیں گے بڑے بڑے گئے برباد ہو گئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کلیجہ پڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سمجھاؤ نہیں سمجھتے؟ اب کسی کو سر میں جناب کوڑا مار کے تو سمجھایا نہیں جا سکتا، آیت سنائی جا سکتی ہے، حدیث سنائی جا سکتی ہے، باقی ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے۔ پھر دوسری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا من احبہما الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے بیٹے ہیں، من احبہما جو ان دونوں سے محبت کرے، احبنی فرمایا میری طرف سے اس کے لیے سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، وہ صرف حسن کا عاشق اور حسین کا عاشق نہیں، جو حسن حسین کا عاشق ہے ان کا عاشق بعد میں ہے، محمد رسول اللہ کا عاشق پہلے ہے۔ یہ کا مقام، یہ کوئی سرکار کا مقام، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادوں کا مقام۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ومن احبنی، اور جو سچ مچ میرا عاشق ہوتا ہے وہ میرا عاشق صرف نہیں ہوتا، حبہ اللہ عز و جل، اس کو اللہ رب العالمین خود مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات شروع ہوئی ہے حسن حسین کی محبت سے، اور میں جس کا دل ستھرا ہو، نبی کے نواسوں کے لیے ستھرا ہو، ستھرا، اس بندے کو خود اللہ مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ اب آگے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا ومن احبہ اللہ عز و جل، جسے اللہ اپنے قریب کر لے، مقام محبوبیت عطا کر دے، تو اللہ پھر انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا ادخلا الجنہ، اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور من ابغضہما، جو حسن حسین سے بغض رکھے، نفرت کرے جیسے کچھ ہیں، فرمایا تو ابغضنی، وہ صرف ان سے بغض نہیں رکھتا، مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے، ومن ابغضنی، اور جو مجھ سے بغض رکھے، سرکار فرماتے ہیں ابغضہ اللہ، اللہ بھی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا، ومن ابغضہ اللہ، اور اللہ جس سے پسند نہ کرے، ادخلہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ابو بکر کرنی ہے، لیکن صرف ابو بکر نہیں، حسن بھی کرنی ہے، حسین بھی کرنا ہے، عمر کرنا ہے، لیکن صرف عمر نہیں، علی بھی کرنا ہے، عثمان کرنا ہے، لیکن صرف عثمان نہیں، فل اسٹاپ نہیں، علی بھی کرنا ہے، فاطمہ بھی کرنا ہے، حسن بھی، حسین بھی کرنا ہے، اور دوسری طرف سے بھی آؤ، علی ادھر سے مت رکو، ادھر سے بھی آؤ، علی کرنا ہے، لیکن صرف علی نہیں، ابو بکر بھی کرنا ہے، عمر بھی کرنا ہے، عثمان بھی کرنا ہے، حسن حسین کے گلیوں میں نعرے لگانے ہیں، لیکن ایک سانس میں حسن تو دوسرے میں ابو بکر، ایک میں حسین تو دوسرے میں عمر، ایک میں علی تو دوسرے میں عثمان کرنا ہے۔ یہ سنیت اور یہ عقیدہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس پر حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حدیث سنی آپ نے، ہمیشہ سنی، بچے کو یاد ہے، ہم حسین والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خیرات میں ایمان پر کرنے پر فاطمہ عطا فرمائے۔ آپ والے، آپ کو ماننے والے، جانے والے، بیان آپ کا کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ حدیث سنی کہ ابو بکر منی وانا منہ، یہ کبھی سنی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سے ذکر کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سنی عمر منی وانا منہ، سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے، میں ابو بکر سے ہوں، عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں، عثمان مجھ سے ہے، میں عثمان سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں، پورا اشعری قبیلہ مجھ سے ہے، میں اشعری قبیلے سے ہوں۔ اب
حسین کا ذکر کر کے فل سٹاپ کیوں؟ حسین کا ذکر کر کے فل سٹاپ کیوں؟ کیا یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی ہے تو یہ سچی ہے اور باقی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ رسول اللہ کی وہ چیزیں جھوٹی ہیں؟ نبی کی بات میں سچی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ایک نمبر. 2 نمبر، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب ہم سے رہ گئی گاڑی میں، وغیرہ میں جو طریقہ اس میں آپ کو دکھاتا ہے عبارت پڑھ کے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بارے میں، تینوں کے بارے میں حدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. سرکار نے فرمایا ابو بکر مجھ سے، میں ابو بکر سے ہوں، عمر مجھ سے، میں عمر سے ہوں، عثمان مجھ سے، میں عثمان سے ہوں. اور پھر ترمذی شریف کے اندر ہے عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. اسی ترمذی شریف کے اندر ہے پورا اشعری قبیلہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. اور اشعری قبیلے میں 5 بندے تھے، 10 بندے تھے، 15 تھے، 20 تھے، ہزاروں مرد عورت بچے بوڑھے. سرکار فرماتے ہیں یہ پورا قبیلہ ہزاروں بندوں کا یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. اب کیوں رسول اللہ کی ایک بات کو لینا، 10 باتوں کو چھوڑنا؟ تو یہ رسول اللہ کے عشق، اس کی بنیاد رسول اللہ کے عشق پہ ہے، رسول اللہ کی پسند پہ ہے یا اپنی پسند پہ ہے؟ پھر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کی، ایک جنگ میں صحابہ آئے یا رسول اللہ، صحابہ جو جہاد کے بعد زندہ آئے دیکھ لیے، جو زخمی ہیں موجود ہیں، جو شہید ہو گئے وہ بھی موجود ہیں، ایک صحابی نہیں مل رہا، ایک صحابی نہیں مل رہا. اور میں کون؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب نہیں مل رہا. نبی پاک علیہ السلام سب صحابہ سے آگے گئے میدان میں، ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے آواز دی، فرمایا تم کہتے تھے جلیبیب نہیں ملتا، ادھر آؤ دیکھو میرے جلیبیب کو اور میرے جلیبیب کے کارنامے کو. میرے جلیبیب نے مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے، اپنی گردن کٹانے سے پہلے 70 کافروں کو اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر جناب شہید ہوئے ہیں. 70 کافروں کے ٹکڑے کیے ہیں. 70 کافروں کو مردار کرنے کے بعد میرا جلیبیب اللہ کے پاس چلا گیا ہے. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو کیوں ہاتھوں پہ اٹھایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور میدان سے باہر خود اٹھا کر لائے اور ساتھ میں فرمایا جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب منی وانا منہ. باقی سب کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا جلیبیب وہ خوش نصیب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. دیکھو قبر میں کس کے سامنے جانا ہے، کس کا سامنا ہونا ہے؟ تو جہاں پہ سردار ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، ہاں میری ایک بات پکڑ لیتا تھا اور 7 باتیں چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ اگر میری وجہ سے تھا تو ساری میری حدیثیں تھی، اور میری وجہ سے تھا تو سب حدیثوں کو بیان کیوں نہیں کرتا تھا، سب پہ ایمان کیوں نہیں رکھتا تھا، سب پہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا تھا؟ تو کس کی وجہ سے؟ او جی اپنے پیر صاحب کی وجہ سے یا اپنے مولوی صاحب کی وجہ سے، قائد کی وجہ سے. ایک مانتا تھا 7 حدیثیں چھوڑ دیتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام راضی ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ہماری حالت پر رحم فرمائے. نبی پاک علیہ السلام ہمیں نبی مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے قدموں کی خیرات میں اللہ رب العالمین ہمیں کفر کی زندگی اور موت سے بچائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. میرے خیال میں ہم جتنے بیٹھے ہیں ان سے بڑھ کر، بلکہ میرے ایمان کے مطابق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر، داتا علی حقیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر، پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر، قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی دین کو سمجھتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سمجھتا تھا، تو وہ خود نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد ہے. امام حسن، امام حسین، امام حسین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی رضی اللہ عنہم جو آئے اب تک ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں نا، اور زیادہ ان کے سینے بالکل صاف تھے. یہ نہیں کہ جناب ہمارے مقابلے میں تھوڑے زیادہ، بالکل صاف تھے، قریب کے تھے، سچے تھے،
سچے تھے، مخلص تھے. کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیق کرو اور پھر کوئی انکار کرے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. اب یہ وہ تو بات نہیں کہ نہیں جی یہ بات جھوٹی ہے، یہ حدیث انہوں نے خود بنائی ہے. ماں کا تو انکار نہیں ہو سکتا نا. میری ماں کا انکار ہو سکتا ہے؟ جس خاندان کی ہے، جس قوم کی ہے، جس قبیلے کی ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ساری دنیا جانتی. میرے باپ کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پورا خاندان، قوم، قبیلہ جانتا ہے. تو کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. کون تھی؟ کیا نام تھا؟ کوئی انکار کر کے بتائے آپ کی امی جان کا نام حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا. نہیں تھا. جو چور کی سزا وہ میری سزا. کوئی کہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھا. کوئی ثابت کر کے بتائے کہ حضرت ام فروا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ عنہ کی بیوی، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بہو ہے. کوئی انکار کر کے بتائے کہ کیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی نہیں تھی؟ کوئی انکار کر کے بتائے. اپنی کتابوں سے بتا دیں، ہماری کتابیں چھوڑو. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی، امام باقر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی. کیا جو میری ماں کو مارے، میری ماں کی پسلیاں توڑ دے، میری نانی کی پسلیاں توڑ دے، میری دادی کی پسلیاں توڑ دے، ہاتھ چھین لے، گلیوں میں مارے، پسلیاں توڑ دے، بچے ضائع کر دے، میں اس کو اپنی بہن کا رشتہ دوں گا یا اس کے گھر سے رشتہ کروں گا؟ یہ بتائیے. آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہماری ماں، نانی، دادی ہمارے گھر کی کوئی عورت ہے، گلیوں میں کوئی اسے مارے، کوئی اس کی پسلیاں توڑ دے، کوئی اس کا ہاتھ کھا جائے، تو ہم ان کی بہن بیٹی کریں گے، شادی کریں گے، خونی رشتہ بنائیں گے، اپنی اگلی نسل کے لیے وہ خون قبول کریں گے؟ ہم بڑے غیرت والے ہیں اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم جتنی غیرت رکھتے ہیں اتنی غیرت تو امام زین العابدین میں بھی نہیں تھی. یہ ثابت کرتا ہے آج زمانہ. جب میری بہن کو کوئی گلیوں میں مارے تو اس کا خون، اس کے گھر کا خون میں اپنے لیے قبول کروں گا، اپنے بھائی کے لیے، یا اپنی بہن بیٹی اس کو دوں گا ان کے گھر میں؟ ظاہر ہے سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی کا رشتہ کیوں مانگا؟ اپنے بیٹے کے لیے کیوں نے بہو بنایا؟ اور پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ریکارڈ کیوں کہا ولدنی ابو بکر مرتين؟ اور میں علی میرا ایک مرتبہ دادا بنتا ہے، ابو بکر میرا 2 مرتبہ دادا بنتا ہے. یہ سب کی کتابوں میں ہے، سب کی کتابوں میں ہے ولدنی ابو بکر مرتين. اب علی سے میرا ایک رشتہ بنتا ہے اور ابو بکر سے میرے 2 رشتے بنتے ہیں. کیسے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا نام حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نانی جان اور نانا جان. نانی اور نانا، نانی اور نانا یہ آپس میں کزن ہے. نانی اور نانا آپس میں کزن ہے، کزن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کی بیٹی، دوسرے کا بیٹا، ایک کی بیٹی دوسرے کا بیٹا، آپس میں کیا کزن. ان کی ہوئی شادی، ان سے پیدا ہوئی حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی امی جان ہے. میں اس لیے میرا ابو بکر سے دوہرا رشتہ ہے کہ میری نانی کی رگوں میں بھی خون ہے تو صدیق اکبر کا، میرے نانا جان کی رگوں میں بھی خون ہے تو صدیق اکبر کا. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. پھر حضرت سیدہ پہلے بھی میں نے بیان کیا، حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر
10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے کو دی، کیوں دی؟ جنہیں آج زیادہ غیرت آتی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان پر ظلم ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اگر تیری ماں اور نانی پر یہ ظلم ہوا ہوتا تو اپنی بہن پر اسی خاندان میں دیتا تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب تیری نانی پر ظلم ہوتا، گلیوں میں ماری جاتی، تو اپنی بہن ان کے گھر نہ دیتا۔ امام زین العابدین نے اپنی بہن بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پوتے کو اور ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی کے بیٹے کو دی، تو کیوں دی؟ کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ جتنی ڈرامے ہیں، جتنی کہانیاں ہیں، جتنی فلمیں ہیں، یہ بات کی بنائی ہوئی ہیں۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھ جیسے آپ جیسے کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، ہمارے اندر غیرت کی غیر بھی نہیں آ سکتی۔ وہ غیرت جو اللہ نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ہمارے اندر اتنی آ سکتی ہے، اس کا کروڑوں حصہ بھی نہیں آ سکتا۔ جب ہم اپنی ماں اور نانی پر غیرت کرتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی کیا بنتی تھی؟ امام زین العابدین بیٹا امام حسین کا، امام حسین بیٹا امام حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو بن گئی دادی۔ دادی کو گلیوں میں مارا جاتا تھا، دادی کی پسلیاں توڑ دی گئی، اور امام زین العابدین نے اپنی بہن انہیں کے گھر میں دے دی۔ سنیے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، اس کا انکار کوئی کر کے دکھائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امی جان جو ہے صدیقی خون ہے، اور آپ اس پر فخر کرتے تھے۔ فخر کیوں کرتے تھے؟ آپ کہتے ہیں تم ابوبکر عمر عثمان کا نام تم گالیاں دیتے ہو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ابوبکر کا نام سنتے تھے، فخر کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹھتے تھے روضہ رسول کے سامنے، کسی نے آ کر پوچھا جی یہ جو دو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ہیں، اگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہ لکھا ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا، یہ جو دو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا مقام، ان کے بارے میں فرمایا اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، سامنے دیکھ لیجیے مقام ہے نا ان کا مقام بیان کے محتاج ہے، سامنے ہے، کہاں ہے؟ نبیوں کے سردار کے قدموں میں پڑے۔ فرمایا جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کے سردار کے قدموں میں رکھا ہے، اس سے اوپر مقام کیا ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا میں محبت کرتا ہوں، ادھر قدر ہی قدر ہے ابوبکر عمر، محبت ہے، قدر ہے، تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ کہنے والے نے کہا لگتا ہے جی آپ فتنے کے ڈر سے یہ اوپر سے بات کر رہے ہیں، ایسا نئے نظروں میں آ جائیں، کوئی سن لے، بات کسی اور تک پہنچ جائے اور پھر آپ کے لیے مسائل بنے، تو آپ اوپر سے ڈر کی وجہ سے فتنے سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات سن، فرمایا جدی ابوبکر میرا دادا ہے، اور کوئی بھی جو حلالی ہو دادے کو گالی نہیں دے سکتا، اور فرمایا اگر ابوبکر عمر کی محبت میرے دل میں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ مجھے اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ یہ لفظ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میرے دل میں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی محبت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی خیرات میں ہمیں اہل بیت کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی آل کا بھی ادب کرنا ہے، حضور کی اولاد کا بھی ادب کرنا ہے، صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے، حضور کی ازواج کا بھی ادب کرنا ہے، تابعین کا بھی ادب کرنا ہے، اولیاء کا بھی ادب کرنا ہے۔ ہم تو وہ ہیں حضور کی آل، اولاد، ازواج، صحابہ تو بڑی بات داتا صاحب کے دربار پہ جاتے ہیں تو پھول کی پتی مزار سے نیچے گری ہوئی ہو، لوگوں کے قدموں میں آئی ہوئی ہو، تو ہم وہ بھی اٹھا کر جناب کھا لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ہم اسے بھی نکل جاتے ہیں کہ جناب کن کے قدموں کے نیچے آئی، ان کے قدموں کی جو داتا صاحب کے سلام کے لیے آئے تھے۔ جب ادھر قدر ہے، ان کی قدر کرنی ہے، تو پھر اہل بیت کی قدر کیوں نہیں کرنی؟ جب داتا صاحب کے مزار پر آنے والوں کی قدر کرنی ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جو خادم ہیں، جب جانتے ہیں ہم ان کے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں، ان کو بھی کوئی نظرانے پیش کر دیتے ہیں، نہیں جی ہم کبھی کبھی آتے ہیں، یہ تو پچھلے 20 سال سے یہاں پر ہیں،
تو جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جھاڑو مارنے والے کی قدر کرنی ہے تو پھر حسن حسین کی قدر کیوں نہیں کرنی؟ پھر بی بی فاطمہ رضی کی قدر کیوں نہیں کرنی؟ پھر ابو بکر عمر عثمان کی قدر کیوں نہیں کرنی؟ اللہ جو قدر والی ذات ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ومن علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی مفصل مدلل خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت اس عقیدے پہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب کے تمام خطابات جو اس مسجد میں ہوئے وہ سارے کے سارے BSP اسلامک یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے قبلہ ڈاکٹر اشرف قاسم جلالی صاحب کے خطابات یوٹیوب پہ فیس بک پہ موجود ہیں، آپ وہ ضرور سنا کریں۔ تو دور و نزدیک سے کثیر تعداد میں علماء کرام آئے، تمام کا میں شکر گزار ہوں، عوام الناس کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ابھی ہم تو لنگر کھا کے گھر چلے جائیں گے، لیکن پیر صاحب نے پھر مفصل خطاب رکھی شریف میں کرنا ہے۔ ان کی رگوں میں خون مرتضیٰ ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ بیان کر کر کے نہیں تھکتے، بس ہم سن کے ہی تھک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ تو ابھی صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد تمام احباب کے لیے لنگر کا انتظام ہے، لنگر کھا کے جائیں۔ اور علماء کرام سے میری التماس ہے، وہ سارے کے سارے جتنے علماء کرام ہیں، بھائی محمد رضوان اور بھائی محمد شہزاد اکبر، انہوں نے اسپیشل علماء کرام کے لیے لنگر تیار کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے بھائی کو صحت عطا فرمائے، پورے کنبے پہ خصوص نزول رحمت فرمائے۔ حاجی نصر اللہ خان صاحب اور دیگر احباب نے لنگر کے ساتھ جس لحاظ سے جس نے تعاون کیا، اللہ تمام کو دین دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جن کا حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب گھر کا ڈر سپردے خدا کر دیا، اسے حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آسیوں دامنے
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت السلام سونے مدینے والیا یا الہی صدقائے آل رسول صدقائے ذکر حسین اور یہ سلام یا جزانا تمام احباب تشریف رکھیں. ایک مرتبہ رحم شریف، 3 مرتبہ قل شریف کا والا درود شریف پاک قبلہ پیر صاحب کے مل کرتے ہیں. اور آخر کے اندر خاص کر کے نیازی خاندان کی زینت اور ماتھے کا جھومر اور نموذ رسالت کے عظیم مجاہد اور صحابہ کرام کی عظمت پہ پیرا دینے والے غازی احمد شیر خان ریاضی، ان کی ایک بار پھر زیارت کریں. یہ آل اولاد علی ہیں، انہوں نے بیان کر کیا ہے اور انہوں نے جان تلی پہ رکھ کے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے. جو صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، یا میرے محبوب کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، انہیں بتا دو میاں والی والوں کے پاس ابھی احمد شیر خان ریاضی موجود ہے. غازی ممتاز تو چلے گئے ہیں اپنے مزار میں، اور ہمارے پاس ہیں غازی احمد شیر خان ریاضی. یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے نیازی ہونے پہ فخر ہے تو وہ کہے یہ ہے نیازی ہمارے خاندان کا فخر. تو اللہ رب العزت انہیں لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ بار بار ہم ان کے چہروں کی زیارت کرتے رہیں. تو آپ کلام شریف قبلہ پیر صاحب کے بل کر دیں. شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ غازی صاحب ہی دعا کرائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم عليه. یا اللہ ذکر اصحاب و اہل بیت، اس درس قرآن، درس حدیث، الہیت، عقیدت، محبت و اخلاص سے سارے عمل کو اپنے دربار دو بار میں شفع قبولیت نصیب فرما. اللہ اس کا ثواب خصوص بالخصوص مدینے کے تاجدار تیرے محبوب اللہ، آخری نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم موصولیت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں. اللہ شفع قبولیت نصیب فرما. نبی پاک علیہ السلام کے پاک والدین، پاک اولاد، پاک صحابہ، پاک ازواج، خصوصاً 4 یار حضرات معطر پاک، خصوصاً امہات المومنین بالامام سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ بی بی آمنہ، سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ شفع قبولیت نصیب فرما. اللہ ان ذوات مقدسہ کے قدموں کی خیرات میں اللہ جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، خصوصاً حاضرین میں محفل کے آباء و اجداد، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اولاد، والدین، اساتذہ و مشائخ سے جو دنیا سے پردہ فرما چکے سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں. شفع قبولیت نصیب فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے، جتنے ایمان والے آگے آئیں گے اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوں گے، سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں کہ اللہ شفع قبولیت نصیب فرما. یا اللہ خصوص بالخصوص اصحاب و اہل بیت کی ارواح مقدسہ کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں. شفع قبولیت نصیب فرما. یا اللہ خصوص بالخصوص شہدائے کربلا کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں. اللہ
شرف قبولیت نصیب فرما، خصوص بالخصوص حضرت حسین ابن علی، حضرت عباس ابن علی، حضرت ابوبکر ابن علی، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت ابوبکر ابن حسن ابن علی، حضرت عثمان ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام زوات کو یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں۔ اللہ شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ زوات کے قدموں کی خیرات میں ہمیں کفر کی زندگی اور موت سے بچا، مرتد ہونے والی زندگی اور موت سے بچا، نفاق کی زندگی اور موت سے بچا۔ اللہ انبیاء و اولیاء، صحابہ و اہل بیت امہات المؤمنین کی توہین بے ادبی گستاخی والی زندگی اور موت سے بچا۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما، شہدائے کربلا کا صدقہ ہمیں غلامی رسول میں زندگی اور موت نصیب فرما، عشق رسول میں زندگی اور موت نصیب فرما، اصحاب و اہل بیت کے عقیدے اور طریقے پر زندگی اور موت نصیب فرما، اصحاب و اہل بیت کی مریدی میں یا اللہ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرما۔ اللہ جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں کہ ہر قدم کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہر لمحے کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہر سانس کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے اونچے مقام کا صدقہ اللہ جتنے ساتھی موجود ہیں اللہ سب کی نیک تمنائیں جائز حاجت پوری فرما، سب کی نیک تمنائیں جائز حاجت پوری فرما۔ اس خطے میں اس علاقے میں مفتی صاحب کے ساتھ دام کرم قدم سخن اصحاب و اہل بیت کے عقائد کی ترویج و تشہیر کے لیے جو جس طریقے سے اللہ تعاون کرتے ہیں سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو بڑے بڑے بدلے عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے بلند مقام اور مرتبہ کے تو خیر اس بستی میں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے سپاہی پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن حدیث کے سپاہی پیدا فرما، ختم نبوت ناموس رسالت کے سپاہی پیدا فرما، شیخ القرآن شیخ الحدیث پیدا فرما، اصحاب و اہل بیت کے سچے سچے نوکر پیدا فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے بلند مقام کا صدقہ باقی کی ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے لائے ہوئے دین کا دفاع کرتے کرتے آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کے چہرے اقدس کو تکتے تکتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاک کلمہ پڑھتے پڑھتے یا اللہ ہمیں ایمان پر شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک ہم سے جان بوجھ کر انجانے میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ، کوئی کفر گستاخی توہین بے ادبی ہو گئی ہو، اللہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ پر، ہر کفر گستاخی توہین بے ادبی پر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ شہدائے کربلا کا صدقہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، شہدائے کربلا کا صدقہ ہماری توبہ قبول فرما، شہدائے کربلا کا صدقہ مولا کریم ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ والیوم بند کر، والیوم بند کر کے بند کر، والیوم کو پاور سے بند کر۔
بس کر چلو بند کر